وَإِذَا الشَّمْسُ كُبِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تکویر اور سورہ انفطار دونوں صورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے یہ دو صورتوں کو پڑھے۔ قیامت کا نقشے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے دو صورتیں پڑھے۔ جب سورج کی دھوپ طے کر دی جائے، جب ستارے ٹوٹ کے گر جائیں، جب پہاڑ چلا دیے جائیں، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں چھوٹی پھریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہے، جب جنگل کے جانور ایک جگہ جمع کر دیے جائیں، جب دریا جھونک دیے جائیں گے، اور جب نفسوں کو جوڑ دیا جائے گا، جسم کے ساتھ نفسوں کو جوڑ دیا جائے گا، اور جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا، اور جب اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، آسمان کا پوست اتار لیا جائے گا، دوزخ خوب دہکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی، ہر نفس اس وقت جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، انسان جان لے گا۔ پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے اور سیدھے چلنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ پھیل جائے اور صبح کی جب وہ دم بھرے۔ بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے جو عرش کے مالک کے پاس بڑا جو ہے قوت والا ہے، اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کا سب کا مانا ہوا ہے، اور وہاں قابل اعتماد ہے، امانت دار ہے، اور یہ تمہارے ساتھی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یہ دیوانے نہیں بھی، انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتیں بتانے میں تم پر بخیلی نہیں کر رہے، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ایک فرشتہ اللہ کلام لا کے نبی کو سنا رہا ہے، وہ تم کو پیش کر رہے ہیں، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہ سارے جہاں والوں کے لیے ذکر ہے، سارے جہاں والوں کی نصیحت ہے۔ اب جو بھی سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اختیار کر لے، سیدھا چلنا چاہتا ہے تو یہ راستہ اختیار کر لے۔ تو آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ جب کہ اللہ رب العالمین چاہے گا جبھی تم چاہو گے۔ انسان کا چاہنا اللہ کے چاہنے پر مبنی ہے، انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اب اللہ کس کو چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا اس کی مرضی ہے۔ اتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی مشیت کی وجہ سے، کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ تو سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ ہمارے سامنے بالکل الفاظ کی شکل میں رکھا ہے۔ تو بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے، خورشید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز سے لکھا ہے کہ کس طرح سے تصویر کشی کی گئی، الفاظ میں تصویر کشی اتنے اچھے انداز سے کی گئی کہ
کیمرہ بھی نہیں کر سکتا، یہ لکھا کیمرہ بھی نہیں کر سکتا، کیمرہ بھی جو ہے کچھ چیزوں میں کمی رکھتا ہے، لیکن الفاظ قرآن کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایسے فصیح بلیغ ہیں۔ تکبیر کے معنی بے نور کے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ڈال دینے کے ہیں۔ سورج کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، سمندر بھڑکنے لگے گا، اس کے بعد سمندر دہکا دیا جائے گا، سمندر پوری طرح آگ بن جائے گا۔ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ گر پڑیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، 10 مہینے کی گابن ابلیاں چھوٹی پھریں گی۔ سب سے بڑا مال ان کا 10 مہینے کی گابن اونٹیاں ہیں۔ یہاں جو بکریاں وغیرہ جنتی رہتی ہیں تو 10 مہینے اونٹی جنتی تھی، بولے 10 مہینے کی گابن اونٹی بہت بڑا قیمتی مال تھا ان کے پاس، بہت فکر کرتے تھے اسے۔ دیکھو اب جنگنے کے بعد جب بچہ بھی آتا ہے دودھ بھی آتا ہے، اکثر ان کا وہی دودھ پر جیتے تھے۔ اب وہ بچے وغیرہ آئے تو بچے اس کی صرف جو ہے اونٹ وغیرہ کاٹ کے کھاتے تھے، اس کا گوشت، اس کا دودھ، وہی تو ان کا اصل مین غذا تھی۔ سواری کام آتا تھا، بار بردی کام آتا تھا، تو بہت سارے کام لیتے تھے اونٹ سے۔ تو 10 مہینے کی گابن اونٹیاں ایسا دن جو ہے ایسا ہو جائے گا حال کہ جو ہے 10 مہینے کا چھوٹی پھری، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ جب ویسی جانور سب جمع ہو جائیں گے، جنگل میں طوفان آتا ہے تو سب جانور جو ہے، ادھر شیر بھی جمع ہے، ادھر بھیڑیا بھی ہے، ادھر جو ہے بکری بھی ہے، کوئی کسی کو نہیں چھاڑ رہا، سب جمع ہو جائیں گے جنگلی جانور۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب کہ پہلا سور پھونکا جائے تو یہ حالت ہوگی، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ حالت ہو جائے گی۔ نفخہ اولا کے وقت ہوگے، جب دنیا آباد ہوگی، اور اس نفخے کے سے تغیرات شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو ایک اس کے بعد جو ہے اسے نفوس الزوجت، انسانوں کو جسم کے ساتھ جوڑا جائے گا، ان کے نفس کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ نفس روح الگ ہے، انسان پڑا ہوا ہے نا، جسم جوڑا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو بچی زندہ گاڑی گئی اس کو پوچھا جائے گا، ذل موضوع سئلت بأي ذنب قتلت، اس سے کیا پوچھنے کا مطلب، اس سے پوچھ رہے تجھے کس نے مجھ سے قتل کیا گیا، انہوں نے کیا جواب دی؟ قتل کرنے والے پوچھ کر بولیں گے، قتل ان کو پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں، کیا پوچھنا ہے اسلام نامعقول لوگوں کو، تجھے کس جرم قتل کیا گیا، وہ کیا بولیں گے، جو قتل کیا ان کو پوچھو، میں کیا کروں، مجھے کیا معلوم۔ تو اس زمانے میں بھی جو ہے لڑکیوں کو زندہ دور کر دیا جاتا تھا۔ تو اسلام ہی کا احسان ہے کہ جو ہے انسانوں کو بچایا، غلامی سے نکالا اور زندہ درگور کرنے سے بچایا، اس والا اسلام ہے، معلوم ہے۔ اسلام کا احسان مانتے نہیں لوگ، جب اللہ کی قدر نہیں کی تو انسان اسلام کی قدر کریں گے۔ تو آج بھی جو ہے سمجھے کہ ختم ہو گیا سلسلہ، آج بھی جاری ہمارے سامنے ہی۔ کون سا چھوٹا سا دواخانہ، بالکل دیکھا نہیں، 4 بیڈ کا دواخانہ ہے، بچی کو ڈال کے مدوڑ رہا تھا، ارے یہ نکو ادھر نہیں، 4 کے 5ویں بچی، کیا کریں لے کے بچے، ہم لڑکیاں لے کے، ابھی تو چھوڑ دیں، ہم پالتے ہیں، رکھ لیے۔ بہت سے لوگ آ کے بچے اس والوں میں لگ گئے، اس کو 2-3 لڑکیاں ہیں تو بس آدمی اتنا ہو جاتا اس سے، اس لیے 3 لڑکیوں کو کی پرورش کی، اس کے لیے دوزخ کی آڑ بنیں گی، یہ دیکھو اللہ کے اس کے دوزخ کے لیے آڑ بن گی، دو بھی بنیں گی، ایک بھی رہی تو بن جائے گی، یہ دیکھو یہاں تک فرمان لگا۔ تو آج بھی جو ہے یہ مزاج لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، لڑکی جو ہے بوجھ بن جاتی ہے ان کے لیے، حالانکہ اتنا بڑا اس کا درجہ ہے لڑکی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے کھول کر دیں گے، جو ریکارڈ تیار ہے، ریکارڈ رہتا ہے جی، کھول کر دے دیکھو، صاف سب آدمی پڑھ سکتا ہے، تم بھی پڑھ سکتے ہو، انہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، آسمان جو ہے بالکل کھولا، اس کا پوسٹ نکال دیا جائے گا، آسمان کا جو پوسٹ ہے نکال دیا جائے گا، چھلکی کی طرح نکال دیا جائے گا اس کو۔ جب نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جہنم دہکائی جائے گی، جہنم بھی قریب لائی جائے گی، معلوم خوب دہک رہی ہوگی۔ لاؤ کون ہے اس کے مستحقوں کو لاؤ کہتے، 70,000 باغیاں ہوں گی اس کی، فرشتے اس کو کھینچ کے لائیں گے میدان حشر کے اندر، جنت بھی قریب کر دی جائے گی۔ آج ہم بٹن دبا کے میں دیکھتے نہیں، وہ بٹن دبا کر دیکھ سکتے ہوں، یہ تو سمجھ رہے ہیں یہ بٹن دبا جی، اس کا بٹن دباتے ہیں وہاں کا نقشہ نظر آتا ہے، بیٹھے بیٹھے آج آدمی کیا دیکھ رہے ہیں، نہیں وہ بٹن دبانے ضرورت ہی نہیں رہی، جنت دیکھنا چاہے جنت دیکھ لے، جنت میں کون نہیں دیکھنا چاہے تجھے،
جہنم میں کون ہے دیکھنا چاہے گا؟ سورہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ دیکھے گا کہ آدمی، میرا دوست تھا مجھے بولتا تھا کہاں جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوا، ارے تو مجھے ڈالتا تھا بابا تو گیا آسانی سے بات چیت کر سکیں گے۔ آج بھی بات کرنا ذرا مشکل ہے، ابھی اس کا فون برابر ملنا تھا نا ریلے برابر، ہاں آسانی سے ریلے ہو جائے گا، سب چیزیں آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آج ذرا تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے انسان، لیکن وہاں تو بالکل آسانی سے، کیا بھائی تو مجھے لے ڈالنے والا تھا نا، ہاں تو اللہ ہی تو تردین، ارے تو خدا کی قسم تو مجھے تو جہنم میں ڈال دیا تھا نا، تو گیس گیا مجھے بھی لے جانے والا تھا نا، اللہ کیسا نہ ہوا، نہیں تو میں بھی تیرے سے آتا تھا۔ اتنے آسانی سے اہل جنت اور جنت بات کر سکیں گے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت بھی قریب لائی جائے گی۔ علمت نفس ما حضرت، اور ہر آدمی جان لے گا کہ وہ کیا لے کے حاضر ہوا ہے، کیا لے کے حاضر ہوا اللہ کے بارے میں۔ تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی، اور جس طرح رات ختم ہو جاتی ہے دن نکلتا ہے، اس طرح سے یہ دنیا ختم ہوگی۔ جو چار چیزیں کھائی گئیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح تنفس، صبح سانس لینے لگے نا، صبح ہوتی ہے، دیکھو یہ ستارے ڈوب جاتے ہیں، چلتے چلتے ستارے ڈوب جاتے ہیں، ستارے رات کو نظر آتے ہیں، پھر رات جو چھا جاتی ہے، جب رات پھیل جائے اور جب صبح سانس لینے لگے نا، صبح ہو جاتی ہے، کتنا کلیئر ہوتا ہے نا اس کو۔ اب تو اندھیرا تھا، اس کے بعد صبح ہو گئی، اسی طرح یہ سب ہونے والے معاملات ہیں۔ رات اور دن تو اللہ کے قبضے میں ہے کہ نہیں، رات گزر جائے گی، صبح آ جائے گی، آخرت کی صبح آ جائے گی تم کو۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، یہ کلام جو ہے کسی جو ہے دیوانے کی بن نہیں ہے، یہ کلام ہم نے جو ہے، انہ لقول رسول کریم، رسول کا لفظ قرآن میں جو ہے فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے اور نبی کے لیے بھی آیا ہے اور انسانوں کے لیے بھی آیا ہے۔ نبی کا لفظ نہیں آیا ہے فرشتوں کے لیے، یاد رکھیں، نبی اور رسول انسان ہو سکتے ہیں۔ رسول صرف جو ہے، رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، میسنجر، میسیج دینے والا، وہ اللہ کی طرف سے میسیج لگتے تھے۔ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ انہ لقول رسول کریم، یہ بہت بڑے بزرگ رسول کا کلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، عرش والے کے پاس بہت بڑا ان کا مقام ہے، سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام ہیں۔ کہاں؟ اللہ کے پاس۔ مطاعن، جن کی اطاعت کی جاتی ہے، سارے فرشتے ان کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ سم امین، وہ بالکل جو ہے سم امین، وہ جو ہے بہت امانت دار ہے، جو اللہ کی طرف سے جو ہے جو پیغام ملتا ہے برابر لا کے پہنچا دیتے ہیں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتے۔ اب یہ تو ان کے بارے میں فرما گیا، اب کس کے پاس جا رہے ہیں؟ تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق کے پاس آ رہے ہو۔ ماں صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہوئے، تم ان کو دیوانہ بول رہے ہیں، مجنون بول رہے ہیں تم لوگ، بولے کہ ان کو کاہن جو ہے کاہن ہو گئے ہیں، انہوں جادوگر ہو گئے ہیں، انہوں ساحر ہو گئے، کیا کیا بول رہے ہیں تم بول رہے ہیں، تو وہ دیوانے نہیں ہوئے۔ وَلَقَدْ رَأَوْهُ، انہوں نے ان کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس پر، اس فرشتے کو۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، غیب کی باتیں بتانے میں وہ کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، جو پیغام آ رہا ہے تم کو پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ کسی شیطان، کیا لوگ سمجھے کیا کہ شیطان لگے، جن لگے۔ ایک صحابی ہیں زماد بن ازدی، تو وہ ایسے جھاڑ پھونک کرتے تھے پہلے، اس قبیلے کے لوگ تھے پہلے، وہ یہ آ کے وہاں بس گئے اس میں قبیلے انصار کے اندر، تو لیکن میں ایک سب بول رہے صاحب انہوں کیا کیا ایسا ویسا کچھ پیش کر رہے ہیں، ان کو کیا کہ نظر آتا کہتے وہ، اچھا تو بولے ایسی بات ہے، چلو میں سب کرتا ہوں جھاڑ پھونک اللہ کے پاس آئے، تو اللہ بولے کہ نہیں میں تو جو ہے ایسا مجھے فرشتہ آتا ہے، کلام سناتا ہے، تمہارا کلام کیا ہے؟ تو اللہ کے جو خطبہ مسنہ پڑھتے ہیں نا، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل، کیا کلام ہے بولے، اور ایک بار پڑھو، اور ایک بار پڑھو، ارے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا بولے، یقیناً جو ہے یہ وہی ہے، میں سب جانتا ہوں، میں جھاڑ پھونک سب آتا ہے، لیکن یہ تو تمہارے پاس جو ہے یہ انسانی کلام نہیں۔ دیکھو ایسے بڑے
یہ جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والے خود اقرار کر رہے اللہ کے قرآن، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ تو یہ فرشتے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یہ جو قرآن ہے ایک معزز فرشتہ جو اللہ کے پاس جو ہے مطاع ہے، اس کی ساری اطاعت کرنے والے ہیں، امانت دار فرشتہ ہے، وہ فرشتہ لا کے کلام اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہے۔ اور تمہارا نبی دیوانے نہیں، تم جو بول رہے ہیں دیوانے ہو گئے جی، کیا آج بھی جا کے دیکھو وہ دیوانوں کی قسمیں لکھی وہاں پر مینٹل ہاسپٹل کے اندر جو ہے دیوانے، پروفٹس کو انہوں نے دیوانوں میں گنا ہے، مولانا آپ تعجب کریں گے، اسی دیوانی ہے تو دیوانی ہم کو مبارک ہے، تم کوئی دیوانے نہیں چاہتے چھوڑو تم، لکھا ہے پروفٹس جو وہی آتی ہے یہ سب ان کو ایسا ہیلوسینیشن اینڈ ڈیلیوژن، وہی کو انہوں نے ہیلوسینیشن کہا ہے، ڈیلیوژن کہا ہے۔ آج بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، لڑکیوں کو زندہ کرنا بھی یہ ہے، اور فرشتوں کا انکار بھی موجود ہے، وہی کا انکار بھی آج بھی موجود ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان کا قول نہیں، شیطان آ کے جو ہے ان کو بہکا رہا ہے، اس میں بڑبڑا رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اب اس کے بعد جو لا رہا ہے وہ فرشتہ ایسا ہے، اور جو اس کے پاس آیا ہے انہوں بالکل جو ہے صاحب عقل آدمی ہی، 40 سال تک لوگ دیکھیں کوئی بات آپ کی بےخلی کی نہیں، آج اچانک بےخلی کی باتیں شروع کر سکتے کیا؟ سنو ان کا کلام بھی سنو، تمہارا دل کیا گواہی دیتا ہے کلام سننے کے بعد؟ دیوانہ ایسا کلام پیش کر سکتا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ پوری دنیا والوں کی کتاب ہے، ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہاں والوں کی نصیحت ہے، سارے جہاں والوں کے لیے یہ جو ہے پیغام ہے، ہدایت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہتا ہے سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہے تو یہاں آ جائے، سیدھا راستہ نہیں چلا تو بہت راستے بہت، سیدھا راستہ ایک ہے، ٹیڑھے راستے بہت سارے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے۔ اب 2 پوائنٹس ہیں، بندہ اور خدا، 2 پوائنٹ کے درمیان سیدھے راستے کتنے ہو سکتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہو سکتا ہے، ذرا ہٹے تو اسٹریٹ لائن چلی جاتی ہے۔ 2 پوائنٹ ہیں، 2 پوائنٹ میں اسٹریٹ لائن کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہو سکتے ہیں، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، ٹیڑھے راستے بہت سارے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے سیدھا راستہ چلنا سیدھا راستہ چلے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہ چاہو گے مگر کہ جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو اللہ کس کے لیے ہدایت چاہتے ہیں، کس کے لیے نہیں چاہتے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ دیکھتے ہیں بندے کو، انہیں خود چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، چھوڑو بند کر دیں گے۔ تو اس کتاب میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کیے کہ اللہ کی مصلحت کس پر ڈیپینڈ ہے، اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں، کس کو ہدایت سے محروم کرتے ہیں۔ اس کی ہدایت میں طلبہ تھوڑا بھی نہیں، کہیں کو دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، معلومات حاصل کرتا ہوں وہ لے کو بحثیں کرتا ہے، دنیا کماتا ہے لے کو، جن کو لوگوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہدایت سے مقصود ہی نہیں ہے نا، تمہارا مقصد ہدایت حاصل کرنا تو ہدایت ملے گی۔ اللہ کیا ہدایت دے رہے ہیں بھائی، کیا سے راستہ دکھا رہے ہیں، مجھے چلنا ہے، چپ معلوم کر لے دوری سے رہتا ہوں، کہاں تکلیف ہوتی کر دوری سے کرنے والا، ارے کیسے تجھ کو ہدایت ملے گی بھائی؟ جب اللہ نے ایسے راستے، آ جا سے راستے پر چلنا شروع کر، وہ نہیں معلوم کر لے دوری سے کہاں تک تکلیف ہوں گی، ذرا کہاں دنیا کم ہو جائیں گی، کہاں یہ ہوگا تکلیف، کیسا سے راستہ۔ تو اللہ کس کے لیے چاہتے ہیں وہ بیان کیا، یہدی الیہ من ینیب، ہدایت کے اللہ کے رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ یہدی الیہ من اناب، اللہ کے رجوع کیا ہدایت کے لیے، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ کس کو ہدایت دیتے ہیں، کس کو محروم رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ تو ہدایت کی طلب و تڑپ ہے تو ہدایت ملے گی، نہ ورنہ نہیں ملے گی۔ سب کچھ ہو جائے گا آدمی، قاری، حافظ، عالم، مفتی، صوفی، اور اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، سب ہو جائے گا، لیکن جو ہے ہدایت نہیں ملے گی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہدایت سے نوازے، اس پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔